کی عوام دکھ رہی ہے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ دکھ رہے ہیں، یہ میری آنکھ کی دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن اسٹیج کے پیچھے جو پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کے پیچھے کیا ہے، یہ جرجیت صاحب کی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے۔ آپ اس گاؤں کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس گاؤں کے باہر ڈسٹرکٹ مدھوپور میں کیا ہو رہا ہے یہ میری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، جامتارا سٹی میں کیا ہو رہا ہے یہ میری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، دلی میں کیا ہو رہا ہے یہ میری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے۔ تو آنکھ کا ایک دائرہ ہے دیکھنے کا، اگر آنکھ سے اتنا دیکھو گے جتنی اس کی طاقت ہے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، لیکن اگر یہاں سے بغیر کسی آلے کے، بغیر دوربین کے، بغیر کسی مشینری کے، بغیر ٹی وی کے، بغیر کسی آلے کے اگر دلی اور ممبئی کی چیزوں کو دیکھنا چاہو گے تو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو یہ آنکھ ممبئی کے حالات کو دیکھ نہیں رہی اس لیے بیکار ہے، اس آنکھ کو پھوڑ، ایسی آنکھ کا کیا فائدہ جو یہاں بیٹھے بیٹھے مدھوپور کی چیز نہ دیکھ سکے، تو ایسی آنکھ کا کیا فائدہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ آنکھ کے اندر دیکھنے کی یہ طاقت ہے، اس سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ کان آپ کے لمیٹڈ مقدار کی آواز سن رہے ہیں، جرجیت صاحب کی آواز 2-3 کلومیٹر کی دوری پر اس مائک کے ذریعے جا رہی ہے، لیکن مدھوپور نہیں جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یوٹیوب پر ہماری تقریر پڑھنے کے بعد پوری دنیا سن لے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بغیر کسی آلے کے 1 کلومیٹر دور بھی ہماری آواز نہیں جا سکتی ہے۔ تو ہماری زبان کی ایک طاقت ہے اور آپ کے کان کی سننے کی ایک مقدار ہے، اس سے زیادہ نہ میں بول سکتا ہوں اور اس سے زیادہ نہ آپ سن سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈالو گے تو وہ کام نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہماری عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، سن لیجیے، بہت صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، اور میں نے یہ انٹرویو ایک چینل والے کو دیا تھا، لیکن بے غیرت نے اپنے مطلب کی بات نکال لی اور یہ دیا ہی نہیں۔ اپنے مطلب کی بات دی جاتی ہے اور جو جس سے فائدہ پہنچے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ پیسہ ہی ان کو اس چیز کا مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، آپ کی عقل اس وقت تک کام کرے گی جب تک آپ عقل سے اس کے دائرے کے اندر رہ کر کام لیں گے۔ جب اس عقل سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالیں گے تو پھر وہ عقل کام کرنا بند کر دے گی، اور جب عقل کام کرنا بند کر دے، جہاں ہماری عقل کام نہ کرے تو پھر وہاں ضرورت پڑتی ہے تیسرے علم کی، جس کو ہم وحی الہی کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کی روشنی میں اسلام کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کہتے ہیں، جس کو ہم جبرائیل کے ذریعے لایا ہوا علم کہتے ہیں، کیونکہ یہ علم کی ضرورت ہمیں وہاں پیش آتی ہے جہاں ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مکھی تمہارے برتن میں گر جائے تو اس کو تم پورا ڈبو دو، یہ نہیں کہا نکال کے پھینک دو، بلکہ کیا کہا اس کو ڈبو دو۔ ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے، ابھی زندہ ہے اس کو نکال کے پھینک سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو ڈبو دو جب تک کہ وہ مر نہ جائے، پھر اس کو نکال کے پھینک دو اور وہ کھانا کھا لو۔ ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے، لیکن جب عقل کام نہیں کرتی ہے تب شریعت کام آتی ہے۔ تب تیسرا علم ہمیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے کیوں کہا، یہ تو آج کی میڈیکل سائنس نے بتایا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، جب وہ اب گرتی ہے تو اپنی بیماری والا پر کھانے میں ڈالتی ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو ڈبو دو تاکہ اس کی شفا بھی جب کھانے میں مل جائے گی تو اس کی شفا اس کی بیماری کو ختم کر دے گی۔ یہ تو ہمیں آج کے اس میڈیکل سائنس کے دور میں پتا چلا ہے، لیکن اس زمانے میں جب میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو میرے بھائیوں اس بات کا علم ہمیں نہیں تھا۔ تو جب تیسرا جب عقل کام کرنا بند کر دے تو وہاں پر تیسرے علم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے وحی الہی۔ اللہ رب العالمین نے 2 مخلوق پیدا کی، ایک مرد ایک عورت۔ عورت کو پردے کی چہار دیواری میں کیوں رکھا ہے اور مرد کو باہر کا کام کرنے کا کیوں حکم دیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہماری عقل یہ ہم سوچ رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ میرے بھائیوں سن لیجئے، ریزن آپ تلاش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عقل پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔ بس یہاں پر ہمیں یہ سوچنا، آپ آنکھ سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے